نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دھوکہ اور اس کی اقسام، اور یہ فصل نہم ہے، یعنی 9ویں فصل، 9th چیپٹر۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیا نے دھوکہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں نقد ادھار سے بہتر ہے، اور دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار، یعنی نقد سے مراد جو کیش ہے، فوری طور پر میسر ہے۔ تو ان کے خیال میں آخرت کس نے دیکھی؟ جو کچھ ہے آج ہی کی زندگی ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ بابر، خوب عیش و عشرت کر لو، اس زندگی کو انجوائے کر لو۔ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ بابر، خوب عیش و عشرت کر لو، اس زندگی کے مزے اٹھا لو، کیونکہ یہ دنیا دوبارہ نہیں ہاتھ آئے گی۔ اور اسی طرح کے خیالات اور اسی طرح کے نظریات اور بھی بہت سے لوگوں کے ہوتے ہیں کہ کل کی دنیا کس نے دیکھی ہے، جو کچھ ہے آج ہی ہے۔ جیسے ایک پنجابی کا محاورہ بھی ہے، اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا تو بہت مزے کی ہے، بہت میٹھی ہے، یعنی جو کچھ سامنے ہے، جو ہاتھ آ رہا ہے، وہی دراصل کرنے کا ہے، اور کل کا دن کس نے دیکھا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں۔ بس یہی فریب کا مقام ہے، کیونکہ نقد ادھار سے بہتر صرف اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ نقد اور ادھار برابر ہوں۔ اور یہ انہوں نے بہت ہی اچھی بات کی ہے اور بہت بہترین طریقے سے سمجھایا ہے کہ دو چیزیں جب ایک ہی درجے کی ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک کا اختیار کر لینا کوئی نقصان کی بات نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں چوائسز جو آپ کے پاس ہیں وہ دونوں ایکول ہیں۔ کہتے ہیں کیونکہ نقد ادھار سے بہتر صرف اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ نقد اور ادھار برابر ہوں۔ اور یہ تو معلوم ہے کہ آخرت کی مدت کی نسبت انسان کی زندگی کئی لاکھ گنا سے بھی کم ہے۔ یعنی اگر دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ کیا جائے تو ہم سب بہت آسانی سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ختم نہ ہونے والی زندگی، اور اس دنیا کی زندگی خواہ وہ ہزاروں سال پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو، بہرحال وہ جلد ختم ہو جانے والی۔ اور جو چیز ختم ہو جانے والی ہو، جو محدود ہو، اس کا مقابلہ لامحدود سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور جس نے یہ کہا تھا کہ نقد ادھار سے بہتر ہے، وہ نقد اور ادھار کے برابر ہونے کی صورت میں تھا۔ یعنی یہ محاورہ جو عام طور پر رائج ہے، لوگوں کے روزمرہ امور میں استعمال ہوتا ہے، اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دکانوں پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے کہ جب دونوں چیزیں برابر ہوں۔ اور یہ کفار کا دھوکہ ہے، یعنی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ جو لوگ عقائد صحیح ہونے کے باوجود گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ اس دھوکے میں کفار کے ساتھ شریک ہیں۔ یعنی بعض لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی، آخرت کو بھی، سب کو، لیکن ان کے عقائد درست نہیں۔ یعنی کس اعتبار سے؟ عمل کے اعتبار سے، کیونکہ ان کی سوچ اور کفار کی سوچ میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کیا ہے۔ تاہم ان کا معاملہ کفار کی نسبت آسان ہے، اس لیے کہ اصل ایمان ان کو ہمیشہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ بعض آدمی اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اور ہم اس کی بخشش پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی اپنے باپ دادا کی نیکی سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بہت نیک تھے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ علماء نے کہا ہے جو کسی چیز کی امید رکھتا ہے وہ اسے طلب کرتا ہے، یعنی پھر اس کی خواہش بھی کرتا ہے، اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے۔ اور یہ عام روزمرہ زندگی میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جس چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہو، خواہ وہ کوئی انسان ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو آپ اس کے قریب نہیں جاتے، آپ اسے اوائڈ کرتے ہیں، بچ کے رہتے ہیں۔
کہیں نظر آ جائے تو بھاگ جاتے ہیں، اور جو چیز اچھی لگتی ہو خود بخود اس کی خواہش کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے جو گناہ پر اصرار کے باوجود بخشش کی امید رکھتا ہے وہ دھوکے میں مبتلا ہے۔ یعنی جو شخص آخرت سے ڈرتا ہو پھر اس کا طرز عمل وہ نہیں ہو سکتا جو اس شخص کا ہو سکتا ہے جو ایک جھوٹی امید میں مبتلا ہے۔ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت کے باوجود سخت عذاب دینے والا بھی ہے، اور اسی نے کافروں کے لیے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے، حالانکہ ان کے کفر سے اس کا کوئی نقصان نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں۔ دنیا میں اس نے اپنے بندوں پر مشقت اور امراض مسلط کر رکھے ہیں، اگرچہ وہ ان کو دور کر دینے پر قادر ہے۔ یعنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر اس نے ہمیں اپنے عذاب سے ڈرایا بھی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ ڈریں؟ یعنی جس طرح دنیا میں تکلیفیں ہیں اسی طرح آخرت کی بھی تکلیفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کے باوجود اگر لوگ دنیا میں تکلیفوں میں مبتلا ہیں تو اسی طرح آخرت میں بھی غلط کار لوگ مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ خوف اور امید دو سائق، ہانکنے والے، سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، ہانکنے والے ہیں جو انسان کو عمل پر آمادہ کرتے ہیں، جو انسان کو عمل پر آمادہ کرتے ہیں، اور اگر یہ عمل پر آمادہ نہ کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان کا صحیح ادراک حاصل نہیں، یعنی پھر خوف اور امید کا مطلب ہی ان کو نہیں معلوم۔ اسی لیے اکثر لوگوں کو امید بے عملی اور گناہگاری پر آمادہ کرتی ہے، یعنی وہ امید کا صحیح مفہوم نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے غلط کام کرتے رہتے ہیں۔ قرن اول کے لوگ یعنی پہلی صدی کے لوگ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ عمل کر کے بھی ڈرتے تھے، صحابہ کرام کا حال سب کے سامنے ہے، لیکن اس زمانے کے لوگ کمزور ایمان کے باوجود مطمئن ہیں، یعنی ویسا عمل بھی نہیں لیکن کوئی فکر بھی نہیں، غم بھی نہیں، پریشانی نہیں۔ تو کیا ان کی رائے یہ ہے کہ ان کو رحمت خداوندی کی وہ شان معلوم ہو گئی جو پہلے انبیاء اور نیک لوگوں کو معلوم نہیں ہوئی تھی؟ اگر یہ بات صرف خواہش سے معلوم ہو سکتی تو یہ لوگ کیوں اتنی محنت کرتے اور کیوں رویا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تو اہل کتاب کی مذمت کی ہے، یعنی ان کو کرٹیسائز کیا ہے۔ فرمایا یأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، وہ اس ادنا دنیا کا سامان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، یعنی حرام طریقوں سے مال کماتے ہیں یا دین بیچتے ہیں، اور پھر آخرت کی بات جب آتی ہے تو اللہ سے ڈرنے کی بجائے اپنے اس غلط عمل پر کیا سوچتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سیغفر لنا۔ غور کیا جائے تو ان لوگوں کی غلط فہمی اہل کتاب جیسی ہی ہے، یعنی آج کے مسلمان بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہیں جس میں اہل کتاب مبتلا تھے۔ جو اپنے باپ دادا کی نیکی سے دھوکہ کھاتا ہے وہ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کے واقعات پر غور کیوں نہیں کرتا؟ یہ دونوں پیغمبر تھے، لیکن ان میں سے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو نہیں بچا سکے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے حق میں دعا نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن ان کو نہیں بچا سکتے۔ اسی دھوکے کے قریب قریب ان لوگوں کا دھوکہ بھی ہے جن کے پاس نیکیاں اور برائیاں دونوں ہیں، لیکن ان کی برائیاں زیادہ ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے برے دونوں طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ کہیں ان کی برائیاں نیکیوں سے زیادہ نہ ہو جائیں۔ وہ عموماً کس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ تو ان میں سے کسی کو دیکھے گا کہ وہ 1 درہم صدقہ کرتا ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ غصب کا مال لے لیتا ہے، یعنی حرام ذرائع آمدنی زیادہ ہے اور اس کے مقابلے میں صدقے کی مقدار کم ہے، تو پھر نیکی اور بدی برابر کیسے ہو گئی؟ اور شاید یہ درہم جو صدقہ کیا ہے یہ بھی اسی چھینے ہوئے مال سے ہو۔ اگر وہ اس صدقے پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے
جو ترازو کے ایک پلڑے میں 1 درہم رکھے اور دوسرے میں 1000 درہم، اور پھر اسے یہ امید ہو کہ 1 درہم 1000 سے زیادہ وزنی ہو جائے گا. یہ کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے بات کو سمجھایا ہے کہ ہم عام طور پر نیکی کم کرتے ہیں، گناہ زیادہ کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے گناہ نظر نہیں آتے، لیکن نیکیوں پہ ہمیں بہت مان ہوتا ہے کہ بہت کچھ کر لیا، اور اسی وجہ سے پھر مزید نہ توبہ استغفار کرتے ہیں اور نہ ہی کچھ اور زیادہ کرنے کی فکر کرتے ہیں. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کی تعداد کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن برائیوں پر نفس کا محاسبہ نہیں کرتے اور نہ اپنے گناہوں کی تفتیش کرتے ہیں. جیسے کہ وہ آدمی جو ایک ہی دفعہ 100 مرتبہ استغفار کرے اور تسبیحات کہے اور پھر باقی سارا دن مسلمانوں کی غیبت کرتا رہے، یعنی ذکر کم کرے اور لوگوں کی برائیاں زیادہ کرے یا فضول فالتو باتیں زیادہ کرے، اور پھر بھی وہ سمجھے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور ناپسندیدہ باتوں میں مبتلا رہے. وہ تسبیح اور استغفار کے فضائل تو دیکھتا ہے لیکن بد کلامی اور غیبت کی سزا پر غور نہیں کرتا، اور یہی بہت بڑا دھوکہ ہے. ہم سب اپنے اپنے اعمال کا جائزہ اور اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آئے اور جب ہم پر حقیقت کھلے، اس سے پہلے کہ ہم اس وقت اپنا انجام دیکھیں، آج ہی اپنے انجام پر غور کر لیں، اور انجام کا فیصلہ ہم خود اپنے اعمال کا جائزہ لے کر سکتے ہیں. صرف 1 دن کے سارے کاموں کو آپ لکھ لیجئے. اگر آپ صرف 1 دن کے 24 گھنٹوں کی لاگ بنا لیں اور اس میں دیکھیں کہ آپ نے دن کے پہلے گھنٹے میں کیا کام کیے، وہ نیکی کے کالم میں آتے ہیں یا برائی کے. آپ یوں کر سکتے ہیں کہ 1 پیج لے کر اس کے درمیان میں 1 لکیر لگا لیجئے، اور ایک طرف لکھیے نیکیاں اور دوسری طرف لکھیے برائیاں، اور پھر آپ اپنا محاسبہ شروع کریں. صرف 1 دن کا ریکارڈ رکھیں. جیسے کوئی مریض ہوتا ہے نا بیمار، تو اس کا ہر گھنٹے کے بعد بلڈ پریشر لیا جاتا ہے یا اس کا ٹیمپریچر لیا جاتا ہے، تو اسی طرح ہم بھی اپنا ٹیمپریچر لے سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کون سا گھنٹہ ہم نے کیسے گزارا ہے، اور اس گھنٹے میں نیکی کا کتنا کام کیا ہے، یا اچھا کام کتنا کیا ہے، یا غلط کام کتنا کیا ہے. بعض اوقات یہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کام تو نہیں کر رہے ہوتے لیکن وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتے، ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں یا کم اہم کاموں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ اسی وقت سے ہم زیادہ اور بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ 3 کالم بنا لیں: اچھے کام، برے کام اور بیکار کام، یا بیکاری کا وقت جس میں کچھ بھی نہ کیا ہو. اور اینڈ میں آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے گھنٹے آپ کے نیکی کے کاموں میں گزرے اور کتنے گھنٹے آپ کے بیکار کاموں میں یا پھر غلط کاموں میں گزرے، کتنی دفعہ استغفار کیا اور کتنی دفعہ غیبت کی، کتنا صدقہ کیا اور دوسری طرف ذریعہ آمدنی کیا تھا. تو ہر شخص اپنی اپنی مصروفیات کے حوالے سے اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ اپنا دن کیسے گزارتا ہے، اور اس میں نیند کے گھنٹے بھی شمار کر لیں کہ کتنے گھنٹے ہم سوتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات سونے کے بعد بھی اٹھ کر محض لیٹ کر ہی بستر پر سوچتے رہتے ہیں کہ اٹھیں یا نہ اٹھیں، کچھ کریں یا نہ کریں. تو جب تک ہم اپنے لیے خود خیر خواہ نہیں بنیں گے، کوئی دوسرا ہماری خیر خواہی نہیں کر سکتا. ہم اپنی غلطیوں کو نظر انداز کر کے خود کو خود مارجن دیتے رہتے ہیں یا ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں یا شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، یا کسی خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا جائزہ ہمیں خود ہی لینا ہوگا، کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی کل ہمارے سامنے آئے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہی جو وہ کوشش کرے اور اس کی کوشش ہی دیکھی جائے گی. وان سعيه سوف يرى، یعنی انسان کی جو کوشش اور محنت ہے اور اس کی جو کمائی ہے اسے کل دیکھا جائے گا کہ وہ کیا لایا ہے. میں اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.